الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سورۃ یونس کی آیت نمبر 61 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما تکون فی شأن، کہ نہیں ہوتے آپ کسی بھی شان میں، معاملے کو کہتے ہیں، کام کو کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی کام میں ہوتے ہیں۔ وما تتلو منہ من قرآن، اور نہیں آپ تلاوت کر رہے ہوتے قرآن سے۔ ولا تعملون من عمل، اور نہیں تم عمل کر رہے ہوتے کوئی بھی عمل، الا مگر کننا ہم ہوتے ہیں، علیکم تم پر، شہوداً شاہد، گواہ، حاضر، دیکھ رہے ہوتے ہیں تمہیں، اذ تفیضون فی، جب تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے بارے میں آگاہ کیا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طاقت، قوت، احاطہ، علم کتنا مضبوط ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کسی بھی معاملے میں ہوتے ہو، کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہو، اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہاں پہ ایک بڑی اہم چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے شروع میں دو صیغے استعمال کیے ہیں، تکون اور تتلو۔ یہ واحد مذکر حاضر کے صیغے ہیں۔ واحد مطلب ایک مذکر میں نا جنس کا تعین ہے، حاضر میں نا ایک بندے سے بات کرنا۔ تو مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ یہ پہلے جو دو صیغے ہیں یعنی تکون اور تتلو، یہ اللہ کے وسلم مخاطب ہے کہ وما تکون فی شأن، آپ نہیں ہوتے کسی بھی معاملے میں، وما تتلو منہ من قرآن، اور نہیں تو تلاوت کر رہا ہوتا قرآن سے، مگر اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ بعد نے لکھا ہے آگے، چونکہ یہ دو صیغے پہلے اللہ تعالیٰ نے واحد مذکر حاضر کے استعمال کیے، اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، پہلے ایک کی بات ہو رہی تھی، اب سب کی بات ہو رہی ہے، نہیں تم سب عمل کرتے مگر اللہ تعالیٰ سے جانتا ہے۔ وَلَا إِلَّا كُنَّا شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ، إِذْ جب تُفِيضُونَ فِيهِ تو اس کام میں مشغول۔ اب تُفِيضُونَ بھی جو ہے وہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ اس کی دو قسم کی تفاسیر بنتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پہلے جو دو حصے ہیں، پہلے جو دو لفظ ہیں کون کون سے، تکون اور تتلو، صرف اللہ کے رسول مراد ہے۔ تعملون اور تفیضون سے مراد سارے لوگ ہیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہاں سے اگرچہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دو صیغوں میں مخاطب اللہ کے وسلم کو کیا ہے، لیکن انڈائریکٹلی سارے لوگ آگے اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے بتا دیا ہے کہ کوئی بھی دنیا کا شخص کسی بھی کام میں مشغول ہے، اللہ تعالیٰ اس کام کو جانتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ آپ نے صورت سنی ہوگی یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے پہلے مخاطب کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساتھ کا اذا طلقتم النساء فطلقوہن، جب تم طلاق دو النساء عورتوں کو، طلقتم جمع کا صیغہ ہے، یعنی مخاطب اللہ کے وسلم کو کر لیا اور بات ساروں کے لیے کر دی کہ جب تم بھی طلاق، تم سب مراد ہیں، جب بھی تم سب طلاق دو، کوئی بھی طلاق دے تم میں سے، تو فطلقوہن لعدتہن، کہ فلاں فلاں اپنی عدت جو ہے وہ مکمل کر لے۔ تو معنی یہ ہوتا ہے بعض اوقات مخاطب اللہ کے رسول کو کر کے پوری امت مراد لی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی اسی طرح ہے کہ بھائی دنیا کا کوئی شخص بھی کسی کام میں مشغول ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کام کو جانتا ہے۔ یعنی اس کا ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کے وسلم چونکہ مشرکین کی جانب سے بارہا جو ہے وہ ٹونٹ کیے جاتے تھے، مشرکین بار بار جو ہے نا کوئی الزام تراشی کرتے تھے، بار بار کہتے تھے یہ تو گھڑا ہوا ہے، بار بار کہتے تھے یہ تو کوئی بندہ آتا ہے ان کے پاس، یہ ہے فلاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا جس سپورٹیو الفاظ ہوتے ہیں نا، ہم کسی کو کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں سارا کچھ، مجھے پتہ ہے سارا کچھ، آپ ٹینشن نہ لیں، یہ بھی ایک جملہ ہے اس طرح کا۔ آگے بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما يعزب، اور نہیں غائب، عن ربک، تیرے رب سے، من مثقال ذرۃ، ایک ذرہ برابر بھی کوئی چیز۔ ذرہ آپ ایسے کہہ لیں کہ سب سے چھوٹا پارٹیکل، سب سے چھوٹا حصہ جو انسان جو ہے اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے، اس کو ذرہ کہتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا حصہ۔ روشنی آتی ہے روشن دان سے، وہاں سے وہ آپ کو ذرات نظر آ رہے ہوں گے روشنی کے ساتھ آتے ہوئے، ان کو بھی ذرہ کہتے ہیں۔ ان سے چھوٹے حصے ذرہ کہتے ہیں، سب سے چھوٹا۔ آپ اس کو ترجمہ کر لیں آج کی سائنس میں ایٹم، ٹھیک ہے، جو ایٹم ہوتا ہے چھوٹا سا، عام آنکھ سے بھی نظر نہیں آتا بعض اوقات،
فرمایا کہ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں ہے غائب تیرے رب سے من مثقال ذرة، ایک ایٹم بھر بھی کوئی چیز، وہ بے شک فی الارض زمین میں ہے، ولا فی السماء یا آسمان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ چھوٹے سے چھوٹے ذرے کے بارے میں بھی جانتا ہے کہ کون سا ذرہ کس جگہ پہ پڑا ہوا ہے۔ اور فرمایا ولا اصغر من ذالک، اب اندازہ کریں آج سے کچھ سال پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ ایٹم جو ہے یہ سب سے چھوٹا ذرہ ہے، اس سے چھوٹا ذرہ نہیں ہو سکتا، جیسے اللہ تعالیٰ نے ذرے کا لفظ بولا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ بات آگاہ کر رہے ہیں کہ بھئی ذرے سے بھی چھوٹی چیز ہے، ولا اصغر من ذالک، اس ذرے سے چھوٹی چیز اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ولا اکبر من ذالک، اور اس ذرے سے جتنی بڑی چیزیں ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اب ذرے سے چھوٹی آج کی سائنس کہتی ہے نیوٹران، پروٹون، الیکٹران، یہ ذرے کے اندر چیزیں موجود ہیں، بات سمجھتے ہیں؟ اس سے بھی چھوٹی کیا کیا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، آپ کو بعد میں پتہ لگے یہ الگ بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اس چیز سے آگاہ کر دیا کہ میں اس چیزوں کے بارے میں جانتا ہوں، ولا اکبر من ذالک، اور بڑی سے بڑی مخلوقات کون سی کہاں ہیں، آسمانوں میں کتنی بڑی بڑی اللہ تعالیٰ نے جو ہے سیارے ستارے پیدا کیے ہیں، سب جانتا اللہ تعالیٰ کون کیا کر رہا ہے، کس میں کیا چیز ہے۔ الا فی کتاب مبین، اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ ساتھ یہ کتاب مبین یعنی لوح محفوظ میں بھی یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کا احاطہ ہے۔ مالک سے دعا یہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کی سمجھ اس کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔